اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ بچوں کی کہانیاں بس بچوں کے لیے ہی ہوتی ہیں، ہے نا؟ لیکن اصل میں ان سادہ سی کہانیوں میں زندگی کے بہت گہرے سبق چھپے ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک مشہور کہانی چھوٹی لال مرغی کو ذرا گہرائی سے دیکھیں گے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ ہمیں محنت، شراکت اور انعام کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ تو اصل سوال یہی ہے، یہ ننھی سی کہانی ہمیں محنت کی اہمیت کے بارے میں کیا سکھا سکتی ہے؟ چلیں اسی سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کہانی کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ہماری ہیروئن سے، چھوٹی لال مرغی، لیکن یہ کوئی عام مرغی نہیں ہے، یہ محنت، عزم اور کچھ کر دکھانے کے جذبے کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اس کا دن دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے لیکن مسلسل کاموں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ زمین کو ریتتی ہے، کیڑے ڈھونڈتی ہے اور انڈے دیتی ہے۔ مطلب اس کا ایک ایک کام اس کی محنتی فطرت کی گواہی دیتا ہے، اور یہی محنت آگے چل کر کہانی کا سب سے اہم حصہ بننے والی ہے۔ اور پھر ایک دن اسے ایک موقع نظر آتا ہے، ایک ریسبری کی جھاڑی، اور اس سے دیکھ کر مرغی کے ذہن میں ایک زبردست آئیڈیا آتا ہے۔ یہ صرف کیک بنانے کا خیال نہیں تھا، بلکہ مل کر کچھ کرنے اور پھر اس کا پھل بانٹنے کا ایک موقع تھا۔ یہی وہ لمحہ ہے جو پوری کہانی کو ایک نئی سمت دیتا ہے۔ لیکن ہر اچھی کہانی کی طرح یہاں بھی ایک مسئلہ ہے۔ مرغی کا منصوبہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے۔ اس کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں اس کے 3 دوست، اور یہیں سے محنت اور سستی کی اصل جنگ شروع ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیں، کہانی کا جو مرکزی خیال ہے وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ہے ہماری مرغی جو صبح سے شام تک کام میں لگی رہتی ہے، اور دوسری طرف ہے اس کے دوست جن کا کام بس آرام کرنا ہے۔ کہانی کا سارا مزہ اسی فرق کی وجہ سے ہے۔ اور ان کی یہ سستی کوئی ایک دن کی بات نہیں، یہ تو ان کی عادت بن چکی ہے۔ بلی کو دھوپ میں سونا پسند ہے، کتا سائے میں اونگتا رہتا ہے، اور گھوڑا سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہتا ہے۔ یہ تصویر صاف بتاتی ہے کہ انہوں نے کام کے مقابلے میں آرام کو چنا ہے۔ تو جب کیک بنانے کا وقت آتا ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ کون کیا کام کرے گا، اور بس یہیں پر سب کرداروں کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ مرغی سب سے پہلے خود آگے بڑھتی ہے اور مدد مانگتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی سادہ اور جائز سی درخواست تھی، ایک طرح کی دعوت کہ آؤ مل کر کام کریں۔ وہ پوچھتی ہے، بھئی کون ریسبری توڑنے میں میری مدد کرے گا؟ اور فوراً ہی انکار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کتا جو مزے سے سائے میں سو رہا تھا کہتا ہے کہ وہ بہت مصروف ہے نا کمال کا بہانہ۔ بلی کی بھی یہی کہانی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ بہت تھک گئی ہے، حالانکہ وہ سارا دن سوتی ہی تو رہی ہے۔ ان کے بہانوں میں کوئی منطق ہی نہیں۔ اور پھر باری آتی ہے گھوڑے کی، جو ٹی وی میں اتنا گم ہے کہ صاف انکار کر دیتا ہے۔ اس کا بہانہ تو اس کی ترجیحات کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اس کے لیے تفریح محنت سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ دوستوں کے اس رویے کے باوجود مرغی ہمت نہیں ہارتی۔ اس کا جواب کہانی کا ایک بہت اہم موڑ ہے، تو پھر میں یہ خود ہی کر لوں گی۔ یہ ایک جملہ اس کی خود انحصاری اور عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ کمال ہے۔ اور وہ واقعی ایسا ہی کرتی ہے۔ بیریاں توڑنے سے لے کر اجزاء اکٹھا کرنے، آمیزہ ملانے اور آخر میں کیک پکانے تک ہر کام وہ اکیلے کرتی ہے۔ یہ تصویر اس کی تنہا محنت کی پوری کہانی بیان کر رہی ہے۔ محنت ہو گئی، کیک تیار ہے، اور اب وقت ہے نتیجے کا۔ یہ کہانی کا وہ حصہ ہے جہاں عمل اور اس کے نتیجے کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ جیسے ہی کیک کی میٹھی میٹھی خوشبو ہوا میں پھیلتی ہے، منظر ایک دم بدل جاتا ہے۔ وہی دوست جنہوں نے کام سے منہ موڑ لیا تھا، اب انعام کی خوشبو سونگھ کر بھاگے چلے آتے ہیں۔ اب مرغی ایک اور سوال پوچھتی ہے۔ یہ سوال پہلے جیسا ہی ہے، لیکن اس بار داؤ پر محنت نہیں بلکہ اس کا میٹھا پھل ہے۔ تو اب یہ کیک کھانے میں کون میری مدد کرنا چاہے گا؟ اور اس بار جواب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کوئی بہانہ نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، ہر طرف سے بس ایک ہی آواز آتی ہے، میں۔ سب کے سب انعام میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہاں کہانی اپنے سب سے اہم موڑ پر پہنچتی ہے۔ مرغی کا فیصلہ سخت ہے لیکن بالکل منطقی ہے۔ وہ کہتی ہے، تم نے یہ کیک بنانے میں میری مدد نہیں کی، اس لیے تم اسے کھانے میں بھی میری مدد نہیں کرو گے۔
یعنی اس نے ان کے عمل کو براہ راست نتیجے سے جوڑ دیا، کیونکہ انہوں نے محنت میں حصہ نہیں لیا تو وہ انعام کے بھی حقدار نہیں۔ تو آخر اس پوری کہانی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اصل پیغام کیا ہے؟ آئیے اس کے سبق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہانی فطری نتائج کے اصول کو بہت خوبصورتی سے سمجھاتی ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ صرف اس بات کی وضاحت ہے کہ ہمارے فیصلوں کے منطقی نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کام نہیں کرتا تو اس کا فطری نتیجہ یہی ہے کہ اسے اس کام کا پھل بھی نہیں ملتا، سیدھی سی بات ہے۔ یعنی کہانی کا اخلاقی سبق بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول سکھاتی ہے کہ انعامات ان لوگوں کا حق ہیں جو انہیں حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی محنت میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ انصاف کا ایک بہت سادہ لیکن گہرا تصور ہے۔ لیکن یہ سادہ سی کہانی اپنے پیچھے ایک بہت بڑا اور پیچیدہ سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا مرغی کو فیاضی دکھانی چاہیے تھی یا اس کا انصاف پر مبنی فیصلہ ہی ٹھیک تھا؟ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انصاف اور سخاوت کے درمیان وہ باریک سی لکیر کہاں کھینچی جانی چاہیے۔ اس پر غور کرنا واقعی بہت ضروری ہے۔